ترقی کے اس دور میں انسان نت نئی ایجادات کر رہا ہے۔ چاند پر جانے کی باتیں چھوڑ انسان مارس پر قدم جمانے کی تیاری میں ہے۔ زندگی کی رنگینیوں میں انسان اس طرح کھو چکا ہے کہ اسے اپنے پروردگار کے احکامات بھی یاد نہیں۔ یہ سب کچھ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آسائشوں کے پیچھے بھاگتا انسان دولت کمانے کی ایسی ہوس میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اسے اپنی اولاد کی تربیت کا بھی کچھ خیال نہیں رہا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا بغور جائزہ لیں تو لوگ ایسی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں جو برائیاں اور گناہ دور جہالت میں اس وقت کی قومیں کیا کرتی تھیں۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ انہی قوموں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آج کے دور میں شراب پینے کو برائی یا گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور لوگ شراب پینے کے بعد بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شراب نوشی کی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا کے ہر ایک پلیٹ فارم پہ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک چھوٹے سے شیئر کرنے سے کوئی اس گناہ سے توبہ کر لے۔ نیکی پھیلانے میں ہماری مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیے اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، پھر دوبارہ پیے تو 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں، لیکن اگر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، پھر اگر تیسری مرتبہ ایسا کرے تو اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اگر چوتھی مرتبہ یہی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں فرماتا، اور قیامت کے دن اس کو نہر خبال سے پانی پلائے گا۔ نہر خبال کے بارے میں پوچھا گیا، اے ابو عبد الرحمن، نہر خبال کیا ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوزخیوں کے لیے پیپ کی ایک نہر ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بچنے اور گناہوں کی بخشش کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان بلا تاخیر اس کی بارگاہ میں رجوع کرے اور توبہ استغفار بجا لائے۔ معزز سامعین، اگر آپ میں سے کوئی شراب پینے کی عادت میں مبتلا ہے تو یہ احادیث سننے کے بعد آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کر کے اس گناہ سے کنارہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔